یہ ہمارے اپنے پرانے گھر کا واقعہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس فیملیز میں ہر کمرے کا ایک اسپیسیفک نام ہوتا ہے، جیسے کہ ابا کا کمرہ، امی کا کمرہ اور ایسے سارے کمرے۔ تو ہمارے گھر میں ایک لاسٹ والا کمرہ تھا جسے اسٹور روم کہتے تھے، اور اس کمرے میں کسی کا بھی زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ نہ اس کمرے میں کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی اور نہ کبھی کوئی نماز وغیرہ پڑھی جاتی، جس کی وجہ سے وہاں پر جنات کا نزول ہو گیا، اور وہ ان کی موجودگی ہمیں گھر میں باقاعدہ محسوس ہونا شروع ہوگی، جیسے کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کا حرکت کرنا ہمیں گھر میں باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ اس گھر میں کوئی رہتا ہے۔ ایک دفعہ ہم یہ بتا رہی ہیں کہ وہ میرے لیے انڈا فرائی کر رہی تھی، تو ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پیچھے آ کر کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا مجھے بھی دے دو۔ اماں نے وہ انڈا غصے میں پھینک دیا۔ ارے بھائی، وہ غصے میں کیوں پھینکا؟ وہ اس بچے کو دے دیتے۔ سوری بٹ مجھے یہ نا تمہاری بات سن کے بہت ہنسی آئی۔ خیر، نیکسٹ سناتی ہوں۔ اس کے بعد جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، ہمارے ساتھ ان کی موجودگی کا احساس ہوتا گیا۔ جیسے کہ اماں نے ایک دفعہ شلجم کا سالن بنایا تو وہ اچانک سے سارا پرپل ہو گیا۔ بابا کیمیکل انجینئر تھے، انہوں نے چیک کروایا تو اس میں کسی نے زہر ملا دیا تھا، کیونکہ وہ ہمیں اس گھر سے بھگانا چاہتے تھے۔ اب ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھیں۔ بابا نے اپنے ایک دوست کو بلا کر گھر میں تھوڑے سے دم درود کروایا، اور گھر کا ماحول تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگا۔ ایک دن میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بہن کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے لال جوڑا پہن کر، جسے دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس کے بعد ہم بہت سے عالموں کے پاس گئے، لیکن کسی سے بھی ہمیں اس چیز کا علاج نہ ملا، اور سب نے یہی کہا کہ یہ تم لوگوں کے ساتھ ہی رہیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کو تنگ نہ کرے، تم لوگ اپنا کام کرتے رہو اور یہ اپنا کام کرتے رہیں۔ لیکن یہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں تھا، کیونکہ ایسے جنات کے ساتھ گھر میں ہم کبھی باہر بھی جائیں والدین تو چھوٹے بچوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم اس چیز کا ایک مکمل علاج چاہتے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن جب میں صبح کو اٹھی تو میں نے اٹھ کر دیکھا کہ وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہے، اور وہ میری طرف مسلسل دیکھی جا رہی ہے۔ اس نے سفید کلر کا جوڑا پہن رکھا ہے، اور اس کے لمبے سے بال اور گندے سے اس کے ناخن ہیں، اور وہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ جب میں رات میں اکثر اٹھتا تو پردے زور زور سے ہلنے لگتے۔ وہاں پر نہ کوئی ہوا کے چلنے کا نام و نشان ہوتا، نہ کچھ اور وہاں سے عجیب و غریب سی آوازیں آتی۔ اماں ابا کو اکثر چھوٹے بچے کھیلتے دکھائی دیتے۔ پڑوسیوں کو بھی اکثر ہم سے یہی شکایت رہتی کہ بچے آتے ہیں۔